الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا راحة العاشقين محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم شرکاء مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبانان خصوصاً حاجی محمد شبیر احمد صاحب، بھائی محمد شکیل احمد صاحب، اللہ تبارک و تعالی سعادت دارین نال نواز۔ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ جناب دے سامنے مختصر وقت بیان کراں گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس ناچیز پلیت دی پلیتی نو دور فرما کے طہارت باطنی عطا فرماوے۔ حق سچ آکھن دی توفیق بخش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی فرما برداری اور اطاعت
دا صلہ انعام اللہ جل مجدہ الکریم دی بارگاہ وچوں اتنا عظیم اور وسیع ہے کہ وہ بیان تے بار حد بیان اج نہیں آ سکتا. اس کا ایک گوشہ جناب کے سامنے سے رکھا گا. یعنی قبل الوفات مرن تو پہلوں یا مرنے وقت یا مرنے تو بعد تھوڑا سا انعام جڑا اللہ تبارک و تعالی دا ملتا ہے بس اس دی چلک تھوڑی جی بیان کراں گا جناب کے سامنے. مگر اس تو پہلا جناب سماعت فرماؤ کہ اللہ جل شانہ نے جیڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس دے اندر تین قسم دی اطاعت دا ذکر یعنی حکم ہے تین اطاعت اطیعوا اللہ اللہ کی فرما برداری کرو واطیعوا الرسول اور رسول کی فرما برداری وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو حاکم ہیں امر والے ہیں تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی فرما برداری. یہ میں مراد کے اعتبار نال عرض کی تھی یہ ترجمے کے لحاظ نال نہیں. ترجمہ انج ہوئے گا کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی. اللہ تعالی دی فرما برداری دے واسطے اطیعوا حکم آیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری واسطے بھی اطیعوا حکم نال آیا ہے. یعنی یہ صیغہ اطیعوا دا تکرار نال آیا ہے. لیکن واولی الامر منکم تم میں سے جو امر والے ہیں انہاں دی جد واری آئی تو اتنے اطیعوا دا تکرار نہیں ہویا. یہ سچ کی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالی واسطے اطیعوا اللہ اللہ کی فرما برداری کرو. یہ مستقل حکم کیوں آیا ہے؟ اس واسطے کہ اس ذات پاک دا امر حکم اطاعت وہ بالکل مطلق اور غیر مشروط ہے. اس واسطے کوئی شرط نہیں. کیوں؟ اصلی حاکم ہے آمر ہے. اس جو حکم فرماونا ہے اتنے نہیں ویکنا جائز یا ناجائز. جو آنا ہے وہ سب ضروری. یعنی ضروری دا مطلب ہے اپنے مرتبے کے مطابق وہ فرض دا آوے واجب دا آوے مستحب دا آوے جس طرح دا مرضی آوے اباحت دا آوے وہ اپنے درجے کے مطابق مستقل حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالی دا حکم تو فرمایا اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو. اگے آ گیا رسول واسطے تو فرمایا اطیعوا الرسول رسول کی اطاعت کرو. اور اتنے پھر اطیعوا آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ دا حکم وہ مشروط نہیں. جی میں اللہ تبارک و تعالی دا حکم مشروط نہیں رسول اللہ دا حکم مشروط نہیں. یعنی کس چیز نال اساں نہیں آخنا جائز نہ جائز کیونکہ وہ معصوم ہے.
انہاں دی اطاعت اللہ تبارک و تعالی نے دسی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کرے گا اس نے یقیناً اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ جب رسول اللہ دی فرما برداری اللہ تعالی نے اپنی ہی قرار دے دیتی تو ہن اوتھے اساں یہ جائز ناجائز ویکھنا ہی نہیں، یعنی یہ غور ہی نہیں کرنا ہو سکتا رسول ناجائز حکم کر رہے ہوں، کیوں کہ اوتھے ناجائز ہو سکتا ہی نہیں۔ اور پھر وہ اتنا اعلی قسم کی اطاعت ہے وہ ویر اللہ تبارک و تعالی تو بعد کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے نا، پاویں فرض ہے پاویں نفل ہے پاویں جویں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیتا ہے، کسی کام دا امر فرمایا ہے، سدیا ہے آ جا، تو بندے تو فرض ہو گیا نماز توڑنا، نماز اوتھے موقوف کرنا، توڑنا میرے منہ سے نکلیا موقوف کر دینا، کیوں کہ ٹوٹتی نہیں، بس جتھے رسول اکرم نے سدیا اتنے ہی چلے جا، سرکار تینوں بازار کلاؤ جتھے مرضی کلاؤ، کام شام کر کے واپس آ، جتھے نماز چھڈی سی اتنے شروع کر لیں۔ توجہ سونا توجہ، نماز دا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے خیال شریف نال ٹوٹنا، آپ دے خیال وچ گم ہونا تے نماز وچ خلل آنا، یہ تے پتہ نہیں کس بیوقوف دا خیال ہو سکتا ہے۔ اور میں حیران ہونا بھی اندازہ لگاؤ کہ حضور تے حضور رہ گئے، حضور دے کم نے خیال وچ وہ قبلے تو بھی ہٹ جاوے جدھر مرضی لگا پھرے واپس آوے نماز اتھے ہی شروع کر دے۔ نماز ہوں دسو بھائی پتہ نہیں کتنے بہ کے مسئلہ ہے سوچا ہونا ہے کسی نے، تو اللہ دے بندے ہو قرآن مجید دی آیت پاک اس چیز دی گواہ ہے۔ ہاں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ اللہ اکبر وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی جب تمہیں وہ بلائے، اذا دعاکم جب تمہیں وہ بلائے، یہ نہیں فرمایا وہ بلائیں، ذکر پیچھے دو ہے نا، اللہ اور رسول جب تمہیں بلائیں، یہ نہیں فرمایا اذا دعا واحد کا سیگا ہے، اس کا مطلب ہے جب تمہیں وہ بلائے، یار پیچھے دو دا ذکر ہے کہ بلائے ہو سکے بلاونا تیز آئیے اس تھوڑا بلانا ہے، جب اوزا بھی ہوگا تو بلاونا تیز منہ شریف ہی آنا ہے نا، سمجھ نہیں لگی نے۔ اذا دعاکم جب تمہیں وہ بلائے، کون؟ رسول، اور اللہ کا بلانا فرمایا وہ رسول کا بلانا ہے، رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے، کیوں کہ وہ باطن ہے یہ ظاہر، تو اس دے بلان دا ظہور جب اس دے بلاون تو ہونا ہے تو ایک ہی بلانا ہے، دو بلانے نہیں، بلاوے دو نہیں شمار ہونے۔ اذا دعاکم جب تمہیں وہ بلائے، لما یحییکم ایسی بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے، زندگی۔ اور یہ آیت پاک جیسے اتری ہے نا تو صحابی پاک نماز سن، رسول اکرم نے سدیا ہے، اللہ رسول اکرم نے سدیا ہے، بلایا ہے، صحابی نہیں گئے، نماز ختم کر کے پھر گئے۔ آپ نے فرمایا تینوں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے آیا تو نماز دے نماز دے وچ ہونا سی۔ ہوں اتنے نقطہ ہے گل سمجھا جی، وہ نماز اللہ فرماتا ہے جب وہ تمہیں بلائے زندگی کی طرف، ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا فرمائے،
ایسی شے کی طرف جو تمہیں حیات عطا فرمائے. ہوں نماز میں ہے پھر رسول اللہ سدن اللہ فرماندا ہے زندگی کی طرف سدے پینے. یہ مطلب ہے نماز چاہے زندگی دیتی ہے لیکن جب رسول اللہ بلا لیں گے نا تو ہوں اصل زندگی وہی ہونی ہے جی مستفا کی اطاعت ہونی. اصل زندگی میرے تو قبل مولانا صاحب پڑھ رہے سن اعلی حضرت امام اہل سنت دے شعر آخر جڑے اشعار پڑھے نے اعلی حضرت سن وہ اس گل دی مناسبت میں آ گئی. لما یحییکم اللہ اکبر یعنی کیا مطلب کہ نماز میں مصروفیت سے ہو سکتا ہے زندگی برباد ہو جائے. کب؟ جب رسول بلائے اور نہ جائے اور حکم جاننے کے بعد پھر ادھر مصروف رہے. ہو سکتا ہے زندگی دونوں جہانوں تو محروم ہو جاوے. وہ جنہوں حیات طیبہ آخر نے وہ پا ہی نہ سکے. یہ نقطہ لما یحییکم کہ رسول اللہ جب سدن گے تو نماز کے اندر مصروفیت یہ زندگی دے تباہی کا سامان بن جائے گی اور اسے حالت رسول اللہ کی فرما برداری کرنا یہ دونوں جہانوں کی پاکیزہ زندگی کا سبب بن جائے گا. تو مولا علی نواری تیری نیند پر نماز مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلی خطر کی ہے. صدیق بل کے غیر میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. پورے تو اس کو جان اسے پھر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. جو ہے سنا لما یحییکم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم مگالے اس پاس پھر بداندا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اطاعت عین اطاعت خدا بندی ہے. لیکن ایک معمولی جب فرق وچ رکھنا ہے وہ تاکہ پتہ چلے کہ اطیعوا دو بار کیوں آیا ہے. اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو اطیعوا الرسول رسول کی اطاعت کرو. اطاعت دو بار کیوں تکرار نہ آیا ہے؟ اس سے واسطے توجہ ذرا کہ اللہ کی اطاعت وہ مستقل ہے کہ اصلی عامر وہ ہے حاکم وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس حیثیت نال مستقل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وانگو یہ بھی اصلی حاکم نے نہ پھر تو دو شریک ہو گئے نا تو شرک تو کرنا نہیں. اصل علم و اجازت امر کرنے والا وہ ہے. لیکن اتیو اتنے تکرار نال کیوں آیا ہے؟ اس واسطے کہ اتنے تسا معاذ اللہ کیڑے کڈنے شروع کر دو تو سوچنا شروع کر دو کہ پتہ نہیں یہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ ٹھیک ہونی ہے کہ نہیں ہونی. نہ یہ رسول نے
انہاں دی فرما برداری خدا دی شمار ہونی ہے. ایتھے تشریع دے اندر شریعت بنان دے اندر یہ مختار کل نے. لہذا جب مختار کل نے تو ہن ایتھے تساں یہ سوچنا نہیں جائز ناجائز دے گھمنڈ چ نہیں پاؤنا. جی خدا دے بارے نہیں سوچتے جو حکم آئے گا کرنا پینا ہے. اتے جائز ناجائز پتہ نہیں اللہ تعالی نے جائز کیتا کہ نہیں جائز کیتا نا. یہ رسول اللہ واسطے بھی جائز ناجائز نہیں سوچنا. لیکن بھائی اللہ تعالی نے اطیعوا دا تکرار کر کے ایک ہور اشارہ وچ لطیف رکھیا وہ دساں جناب. اطاعت دو کر دیتی نے، دو اطاعت کیتی ہیں بظاہر دو نے. انہاں دو کرن چ کی راز ہے کہ اس گل چ نہ رہا جی کہ وحی آئے رسول پر تو پھر ان کی ماننی ہے. کیوں؟ اگر وہ مننی ہے جڑی وحی آنی ہے تو پھر وہ وحی تو ادھر آئی تو وہ تو ہو گئی اودی تے ایدی. اللہ کے فرمان ہے ایدی نہیں کرو. یہ ہوں کی رکھا ہے اتی اور رسول یہ نہیں ویکھنا ادھر وہی آئیے کہ نہیں. اتی اور رسول دی فرما برداری کرو چاہے وہ آخے وہاں آئیے چاہے آخے نہیں آئی. بس جو فرمایا میرے تو کر جانا تو بھر لو. سمجھ نہیں آئی. اپنے اجتہاد سے اپنی سمجھ شریف لال جو کہہ دیں تسا کرنا ہے انہوں دی اطاعت مبارک اس طرح تواڈے تے لازم ہے. تسا واحد دا انتظار نہیں کرنا. حضور سے یہ نہیں پوچھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اے حکم جناب دا جڑا وحی آئی ہے ہاں اگر وہ تمہیں اختیار دے بولنے کا تو اور بات ہے. وہ اختیار دے دیں شاورہم فی الامر مشاورت کے طور پہ اور گل ہے. ورنہ تسا جا فرماؤ تسا کر گزرنا. لہذا یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی آوے تے حضور دی اطاعت ہونی ہے اس دی نفی کرنا اللہ تعالی نے فرمایا واطیعوا الرسول. سمجھ نہیں آئی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تیسری آ گئی. اتنے ہوں یہ نہیں آیا اور اطاعت کرو نہیں اور امر تم میں سے جو منکم کہہ کے یہ آ گیا عالم ہوں یا سلطان مسلمان منکم تم میں سے دوجے گئے منکم اتنے برادری نہیں مراد. اتنے برادری وہی ہے جنہوں اسلام والی برادری کہیں گے جو کہتے ہیں سلمان بن اسلام. اول الامر من تم میں سے اول الامر امر والے تم میں سے امر والے انہوں نے اطاعت کرنی. لیکن انہوں نے اتنے اطاعت کا تکرار نہیں آیا. میں کہہ رہا تکرار کیوں نہیں آیا؟ یہ مشروط ہو گیا. اتنے جائز ناجائز دیکھنا پینا ہے. کیوں؟ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے. کسی سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے وہ بھی مخلوق نے پر اللہ نے بندہ ایک قانون ہوتا ہے کہ متکلم اپنی کلام کے حکم سے خارج ہوتا ہے. یہ اپنی کرینہ ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں ہے اس کا مطلب ہے رسول وچ آپ شامل نہیں. کیوں شامل نہیں؟ ایسے نافرمانی ہو ہی سکتی. سمجھ نہیں آئی نہیں. اتنے نافرمانی جتھے ہو ہی سکتی ہے پھر اتنے کی آخر. ہاں علماء فقہاء مجتہدین حکام ادھر نافرمانی کا امکان کیا بلکہ وقوع بھی ہو سکتا ہے. جب وقوع ہو سکتا ہے تو ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تسا انہوں نے مننی ہے لیکن اطیعوا وکھرا نہیں آیا.
وہ دسیا ہے کہ ہر ایک نہیں مننی انہوں دی، لیکن اتنے پھر ایک راز وکھرا نال نقطہ یہ دسیا گیا ہے کہ اس گل چ نہ رہنا کہ وہ شریعت دی ہی گل کرن تو پھر مننی حاکماں دی تے عالماں دی، کیونکہ دو ہی قول نے، ایک قول فقہاء علماء، ایک قول مطابق حکام اولي الامر کو، دونوں امر والے، وہ امر حکومت دے معنی انہاں کول امر علماء، انہیں دونوں اولي الامر، یہ دونوں امر والے، انہاں دا یہ مطلب نہیں کہ جو شریعت کی کہیں وہ تم پر لازم ہے، بات سمجھنا ذرا، کیوں؟ اگر شریعت کی کہیں تو شریعت کی وہ تو رسول اللہ کی بات اتی اور رسول میں آ گیا اتنے جی ہوں فرق سی وحی اللہ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد، وحی اللہ کی ہو اطاعت فرض، رسول اللہ اپنی طرف سے سوچ کر حکم فرما دے وہ بھی اطاعت فرض، لیکن دوسرے اگلے جڑے نے وہ انہاں واسطے یہ آخنا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ شریعت دی آخن، نہ صرف یہ کہ نجائز نہ آخن، یہ بڑا فرق ہے انہاں گلاں، ایک کیا نجائز نہ آخن، ایک کیا شریعت دی آخن، اگر آخ دو شریعت دی تو پھر انہاں پابندی آ جانی تھی، لیکن انہاں دی اطاعت دا ایک دائرہ اللہ تعالی نے وسیع کر دیتا ہے، وہ کی کہ چاہے اے شریعت دی گل شریعت دی کرن، یعنی شریعت جویں پچھو آئی اویں دسن، مثلا نماز فرض کرو، تو یا پھر یہ کہن ایسی گل کہ جیڑی شریعت دی نہیں لیکن انہاں دی طرفوں ہے، تو بس تواڈے تے فرض ہو جانی ہے، واجب ہو جانی ہے، ضروری ہو جانی ہے، نہیں کرو گے تو یہ بھی جہنم میں جان کا سبب بن جانا ہے۔ کتنے اور گل سنانا، مثلا دیکھو شریعت پاک یہ حکم تو نہیں آیا نا کہ حاکم یا فقیہ کہے پانی پلاؤ، یہ کوئی وحی تو نہیں آئی کہ اطاعت کرو، لیکن جس وقت یہ کہہ دیں والدین کہہ دیں پانی جی والدین مثال کے طور پر الامر پاویں نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ بیٹا پانی پلاؤ، پتر میں تھکیا ذرا مٹھیاں بھری، ہوں اللہ تبارک و تعالی دے وحی نہیں آئی کہ مٹھی بھر، اگر آؤں وہ تو ہر کسی فرض ہو جانا روزانہ مٹھیاں بھرنا کہ نہیں، مٹھیاں بھرنے کی وحی نہیں آئی، مگر جس وقت تو کہہ دیں گے ہوں ہوے گا شریعت حکم جائز، انہاں دے کہن نال ہو جانا واجب، مٹھیاں بھرنا ضروری ہو جانا، فرض ہو جانا ہے۔ جدو اولے امر کہہ دین اگر وہ شریعت واجب نہیں انہاں دے کہن نال واجب ہو جانا ہے، تا فرمایا ہے باول الامر منکم، انہاں دی فرما برداری کرو۔ جی کیا مطلب کہ اگر یہ شریعت دی کہہ دیں تو وہ تو پھر ہے ہی ضروری، لیکن اگر شریعت دی نہ بھی ہوئے نا لیکن شریعت کے خلاف نہ ہوئے ہوے جائز کام انہاں دے کہن نال تہاڈے ضرور نہیں لگے۔ سمجھ نہیں آئی نہیں؟ اللہ اکبر، سرکے جاواں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ لکھیا ہے، امام الحرمین رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ مبارک لکھیا، فرماندے نے آپ سلطان اسلام نے سدیا، آپ قمیص مبارک پانا سی، اے بند بند کے کھلوتے سن، قمیص پاون دی باری آئی ہے،
ادھر حاکم دا صدا آ گیا ہے، سلطان اسلام دا صدا آ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الحرمین امام غزالی دے استاد آپ سرکار نے قمیص نہیں پایا، حاکم دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن جا کھلوتے نے. حاکم فرماندے نے رجی قمیص تے پا لینا سی. آپ فرماندے نے میں اس واسطے نہیں پایا، تہاڈا سدا ہے. اللہ فرماندا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بھاویں قمیص پانا میرے واسطے جائز سی، لیکن تواڈے سدے نال ہن تواڈے ال آنا فرض ہو گیا سی. قمیص پانا جائز نہیں سی. اللہ سمجھ آئی کہ نہیں سنا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اسلام یار کیویں انسان دی روح نو مطیع فرما بردار کر لینا ہے. ایڈا وڈا امام غزالی رحمہ اللہ دا استاد اولی الامر منکم. قرآن دی سمجھ نا، اور قرآن سے عمل ہے کہ سدیا ہے تو فرمایا ہوں میرے تے قمیص پانا جائز نہیں سی. جی میں حضور اویں ہی آ گیا. تے حاکم بھی ایسے عجیب کہ انہاں ساہ لینے نے تے انہاں نال، اور اے ایسے عجیب کہ انہاں دا حال ویکھ لے انہاں بھی ساہ لینے تے انہاں نال. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذوق نال بولو سبحان اللہ. یہ مسئلہ اتنے آ گیا، بس اتنے تک چھڑ دے. لمبا کرنا تو پھر لمبا ہو جانا. اتنے تک یہ سمجھ آ گئی نا آیت مبارک دے متعلق جتنی تقریر چاہیے سی اونی ہو گئی. سمجھ لگی ہوں میں صرف صلت انعام کی گل کرنا کہ اسی ترتیب نال اللہ رسول دی فرما برداری کر لو. ایویں ترتیب جی دسی ہے قرآن نے، اگر یہ کر لو کہ اللہ تعالی کی طرف کیا کیا انعام، کیا کیا اکرام، کیا کیا صلات ہے پتا ہوں. ایک بی بی پاک دی گل سنانا. پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ شریف دی بی بی مبارک مائی صاحبہ امام بحقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی کی روایت. میں جڑی اصل کتاب ہے اگرچہ وہ میرے کو ہے لیکن میں جناب نو آسان کرنا واسطے حجت اللہ البالغ حجت اللہ علی العالمین شیخ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمہ اللہ دی او دے وچوں پہ سنانا. ایک بی بی پاک سی بڑھڑی مائی کو ادھیڑ عمر دی ہونی ہے. ہجرت کی تھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے سونے نبی پاک دی طرف ہجرت کر کے ہجرت دے ابتدائی دنوں دے اندر آئی ہے. اپنا ایک نو عمر جب بچہ بھی نال لے آئی ہے تے مدینہ شریف دے اندر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا درود مبارک حال ابتدائی سی، وقت انہاں نہیں سی گزریا. کی مطلب حال یثرب سی طیبہ نہیں سی بنیا. ابتدان یثرب سی طیبہ نہیں سی بنیا. یثرب آندے نے مصیبتاں دے گھر نو، وباواں تے بلاواں دے گھر نو. طیبہ آندے نے ہر بلا تو پاک. حال یثرب سی طیبہ نہیں سی بنیا. بی بی پاک دعائیاں نے وبا پھیلی کھڑی سی. مائی صاحبہ دے بچے مبارک نو وبا لگ گئی. ایسی بیماری مبتلا ہو گئی نے. ہو گیا پتر ڈگ پیا بیمار ہو کے بچارا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات شریف ہالے دعا نہیں سی فرمائی ہے اللہ مدینے وچوں ساریاں بیماریاں کڈ دے، اینو شفا تے رحمت والا بنا دے.
حالے دعا نہیں سی فرمائی، جدوں دعا فرما چھڈیے پھر تین برکتاں تے رحمتاں آ گئیاں، طیبہ نام پڑ گیا تے آپ علیہ السلام جدوں دم کردے سن، بخاری شریف وچ آوندا ہے آپ اپنے مدینے شریف دی مٹی مبارک انگلی شریف لا کے دہن دے نال مٹی شریف لا کے مریض نو لاونی تے دعا فرمانی ہے اللہ ساڈے پاک شہر دی مٹی ہے اے دے نال ہی شفا دے دے، پھر یہ ہوئی مٹی شفا بن گئی، مدینہ شریف دی مٹی شفا بن گئی۔ لیکن اس وقت جدو مائی آئی ابتدا سی ہجرت دے ورود ابتدا سی، اس واسطے ہلے تک وباواں اندر کھڑیاں سن، وبا پھیل گئی، بچہ وبا وچ بیچارہ بیمار ہوئے، جان نہیں جان بر نہیں ہو سکیا، زندہ نہیں رہ سکیا، وفات پا گیا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اودیاں اکھاں بند فرمائیاں، جی میں مردے دیا اکھاں بند کری دیا، اکھاں بند فرما کے آپ فرماندے نے جاؤ ادھر کفن دفن دی تیاری کرو۔ کفن دفن دی تیاری ہو گئی، صحابہ فرماندے نے اساں نوہان دا یادہ کیتا ہے۔ مائی آئی، توجہ کر، مائی آئی ہے آن کے پتر دے پیراں ولوں بیٹھ گئی ہے، آکھدی ہے یا مولا اللہم انی اسلمت لک طوعا، اے میرے مولا میں کسی ڈر دے خوف دے نال مسلمان نہیں ہوئی، میں تو خوشی نال ایمان لیا سی۔ اسلمت لک طوعا خلعت الاوثان الزہدا، میں بتاں دی پوجا چھڈی ہے مولا نفرت کر کے، مینوں کسی مارن تے دھمکیاں نہیں دتیاں، نہ کسی دے ڈر تو میں کم کیتے، محل تیری رضا دی خاطر مینوں بتاں تو نفرت ہو گئی، میں چھڈ دتا سارا کچھ۔ ابا حاضرت الیک رغبۃ، میرے سونے ربا میں تیرے ول محبت تے رغبت نال تیرے محبوب ول میں ہجرت کر کے آئی ہوں، اپنا وطن چھڈ کے آئی ہوں، اپنا علاقہ چھڈ کے آئی ہوں، میرے سونے ربا اللہم لا تشمت بی عبادت الاوثان، او میرے پروردگارا بت پرستاں نو خوش نہ کر۔ کی آکھن گے وطن چھڑ کے گئی ہے، محمد دے کول گئی ہے، رب واسطے گئی ہے، پتر مرا بیٹھی ہے۔ یا مولا کریم لا تشمت بی عبادت الاوثان، میری وجہ نال دشمناں نو خوش نہ کر، بت پرستاں نو خوش نہ کر مولا۔ ہاں جی کی کر ولا تحملنی من هذه المصیبت ما لا طاقت لی بحملہ، مولا میں تے ایہو جا بوجھ نہ پا، مصیبت نہ پا جیدا بوجھ میں چک نہیں سکتی، میرے برداشت تو باہر ہے، میرے اندر نہ حوصلہ نہیں، کریمہ مہربانی فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں فواللہ ما قضا کلامها حتى حرک قدم، فرماتے ہیں انس بن مالک فرمایا مائی بھی گل حالے پوری نہیں آئی، بچے نے پیر ہلائے مائی آخری اللہ سونے سارے گم تیرے راضی کرنے سے کیتے نے، مہربانی فرما میرے دشمن نہ خوش کر۔ کی آخر گے چنگا رب بل گئی ہے، رب دے حبیب بل گئی ہے، اپنا پتری گوا بیٹھی ہے، ایک دم سجن اور ساڈا لکھ دم ویری، ایک دم سجن ساڈا لکھ دم ویری، ایک دے مارے مردے ایک دے پیچھے سجنم گوایا گوایا، ایک دے پیچھے اسا جنم گوایا، چور بنے در در دے جڑے محرم ناہی سر دے، کیوں تھکے کھان باہو باہو،
صاحبہ دی فریاد مولا دی بارگاہ دے اندر ہی سنی گئی ہے. مائی جدوں ہاتھ ہٹا چہرے تیرے نے حرک قدم بال نے پیر ہلائے نے القا صوبہ وجی کپڑا منہ سے ہٹایا اٹھ کے بہ گیا ہے. حتی قبض اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی حلقت امہ نبی پاک سرکار جنہ چیر زندہ رہے ظاہری زندگی مبارک دے نال اونا چیر بچہ زندہ رہا پھر اگوں ماں بھی چلی گئی تا اس دنیا تو گیا ہے. اللہ تعالی نے اونا چیر زندگی واپس ہی کر دیتی ہے. معلوم ہویا سجنا جو دل خالص نال اس دی فرما برداری ہو جاوے مولا ان دے انعام نال بھی نواز چھڑدا. کیسے عجیب گل وصال تو بعد انی زندگی پا گیا الٹا. سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ اکبر. یہ موضوع بڑا لمبا سی. اللہ تبارک و تعالی پاک مدینے والے محبوب دا صدقہ ہوئے سانو اسلام تے رکھے ایمان تے مارے. اللہ تعالی قبول و منظور فرما. 11:30 دی میں نے عرض کی تھی انشاءاللہ بیٹا دعا فرما. تو آپ گل کیتی میں ہن لگا نہیں جانا. چلو پھر کسی وقت سے رکھ لینا ہے. میں سفر کا میں سونا میں اچھا گل سنا بھائی. میں سفر کرنا سویرے 10 بجے ویاڑی خطاب کرنا کرمپور. سفر بھی کافی آرام بھی کرنا. اللہ تعالی حضور دے جوڑے مبارک. باقی تساں سنتے رہندے ہو بس. میں تھوڑی مردہ نہیں. میں 2 شعر سنا دینا. میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں ہو میرا تیرا مان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا رل کے دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے رل کے دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے او بنا تیرے ساڈا نہیں ہو نگہبان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا او مٹ جاوے نام تے نشان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا عرض کی